بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ افسانہ نگاری جو آپ کی صنف نثر ہے، صنف نثر کا ایک اہم سوال ہے یہ آپ کا، اور ایم سی کیوز کے طور پر یہ آپ کو پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے مختلف قسم کے آنے والے سوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک لیکچر تیار کیا ہے۔ تو بیٹا آپ لوگ سب سے پہلے تعارف دیکھیں۔ داستان و ناول کے برعکس افسانہ جدید صنعتی اور مشینی دور کی پیداوار ہے۔ اس دور کے انسان کو تیزی سے بدلتے ہوئے زمانے کا ساتھ دینے اور زندگی کے نت نئے مسائل سلجھانے کے لیے شب و روز مصروف رہنا پڑتا ہے۔ اس مشینی دور کی تھکا دینے والی تیز اور مصروف زندگی میں اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں کہ نچنت ہو کر فراغت سے بیٹھے اور بھاری بھرکم داستانوں اور ضخیم قسم کے ناولوں کا مطالعہ کر کے جذباتی تسکین یا ذہنی تفریح کا سامان کر سکے۔ چنانچہ وقت کی کم دامنی کا یہ احساس ہی مختصر افسانے کی ایجاد کا باعث بنا۔ تعریف۔ افسانے کی تعریف بیان کرتے ہوئے ایک نقاد نے کہا ہے کہ افسانے ایک ایسی نثری داستان کو کہتے ہیں جس کے پڑھنے میں کم از کم آدھا اور زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے لگیں۔ آپ سے یہ ایم سی کیوز پوچھا جا سکتا ہے کہ افسانے کو کم از کم پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ نقاد کا نقطہ اس سلسلے میں ایک اور نقاد کا کہنا ہے، افسانہ ایک ایسی فکری داستان کو کہتے ہیں جس میں ایک خاص کردار، ایک خاص واقعہ، ایک تجربے اور ایک تاثر کی وضاحت کی گئی ہو، نیز اس کے پلاٹ کی تفصیل اس قدر منظم طریقے سے بیان کی گئی ہو کہ اس سے تاثر کی وحدت نمایاں ہو۔ تو بیٹا آپ لوگوں سے تاثر کی وحدت کے حوالے سے بھی سوال ہو سکتا ہے، اور یہ فکری داستان کسے کہتے ہیں یہ سوال ہو سکتا ہے۔ ایک خاص کردار کے حوالے سے سوال ہو سکتا ہے کہ خاص واقعہ اور ایک خاص کردار یا ایک تجربہ جو ہے وہ کس صنف نثر میں بیان کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے آپ سے ایم سی کیوز پوچھا جا سکتا ہے۔ افسانہ نگاری۔ افسانے کی بدلتی ہوئی قدروں کے پیش نظر یہ تعریف اتنی جامع نہ ہوتے ہوئے بھی کافی حد تک صحیح ہے۔ اردو کا موجودہ افسانہ دراصل داستان اور ناول کی ترقی یافتہ صورت ہے، جس کے لیے لفظ جو مشتمل ہے اس صنف نثر کی موجودہ ادبی اور فنی روایت پر شارٹ سٹوری انگریزی میں انگریزی افسانے کی گہری چھاپ نمایاں ہے۔ اپنی مخصوص روایت کے اعتبار سے افسانہ داستان اور ناول سے مختلف صنف ہے، ذیل میں اس کی چند امتیازی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ افسانے کی امتیازی خصوصیات: سب سے پہلے محدودیت۔ افسانہ نگار انسانی زندگی کے صرف ایک گوشے کی جھلک دکھاتا ہے، اس کی توجہ زندگی کے صرف ایک پہلو پر مرکوز رہتی ہے، وہ اس ایک پہلو مختلف گوشوں کی وضاحت کر کے کہانی مکمل کرتا ہے، لیکن یہ سب گوشے جمالیاتی توازن کے ساتھ آپس میں مربوط ہونے چاہیے تاکہ افسانے میں تاثر کی وحدت قائم رہے۔ اگر افسانہ نگار افسانے میں زندگی کے ایک سے زیادہ پہلوؤں کو دکھانے کی کوشش کرے گا تو اس سے نہ صرف وحدت تاثر مجروح ہوگی بلکہ پلاٹ میں کئی قسم کی فنی خرابیاں بھی پیدا ہو جائیں گی۔ اختصار افسانے کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ افسانہ نگار کو اس اختصار میں جامعیت پیدا کرنے کے لیے اشارے اور کنائے کی زبان استعمال کرنی پڑتی ہے۔ ان اشاروں پر غور کرنے سے زندگی کے مسائل پر سوچ بچار کرنے کا سلیقہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ بیٹا بہت اہم سوال ہے۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ افسانے کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے، تو اختصار۔ وحدت زمان و مکان۔ اتحاد زمان و مکان بھی مختصر افسانے کی بنیادی خصوصیت ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ افسانے کے واقعات اور وقت میں مطابقت ہو۔ واقعات اور وقت میں عدم مطابقت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ افسانہ تضاد کا شکار ہو جائے گا۔ وحدت کردار۔ عمل کی مطابقت بھی افسانے کے لیے ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ ایک ہی کردار سے مختلف موقعوں پر متضاد قسم کے اعمال کا ظاہر ہونا بھی خلاف فطرت ہے۔ ایک ایسا کردار جس کی فطرت نیکی ہے، ایک وقت میں رحم دل اور دوسرے وقت میں ظالم نہیں ہو سکتا۔ طرح بد فطرت اور گھٹیا قسم کے کردار سے ایک وقت میں برائی اور دوسرے وقت میں نیکی ظاہر نہیں ہو سکتی۔ کوئی افسانے کے کردار کے افعال میں ان کی فطرت کے مطابق یکسانیت ہونی چاہیے۔ موضوع کی عمدگی۔ افسانہ نگار کو موضوع کے انتخاب میں بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ افسانے کا موضوع نیچرل، زندہ اور جاندار ہونا چاہیے تاکہ افسانہ نگار کو کہانی کے پلاٹ میں گرد و پیش کے احوال اور معاشرتی مسائل کا حقیقت پسندانہ تجزیہ کرنے کا موقع مل سکے۔ دلچسپی کا عنصر۔ دلچسپی ایک کامیاب افسانے کی بنیادی خصوصیت ہے۔ اگر افسانے کے موضوع اور پلاٹ کی دلچسپی کے ساتھ اسلوب بیان بھی مؤثر اور دلچسپ ہو تو کہانی کی اخلاقی
اور تعمیری پہلو میں بھی شروع سے آخر تک خاص قسم کی دلکشی قائم رہتی ہے۔ مربوط انداز افسانے کی ایک نمایاں خصوصیت ربط ہے۔ افسانے کے واقعات کا آپس میں زنجیر کی کڑیوں کی طرح مربوط اور منسلک ہونا ضروری ہے۔ یہ ربط بڑے فطری انداز میں نمایاں ہونا چاہیے۔ مشاہدے کا عنصر، مشاہدے کی گہرائی، انسانی نفسیات کا عمیق مطالعہ اور حقائق اشیاء میں اتر جانے والی نگاہ نیز متوازن اور مرتب انداز فکر افسانہ نگار کا قیمتی سرمایہ ہے۔ نظم و ضبط افسانے کے پلاٹ میں نظم و ضبط اور موزوں ترتیب کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر افسانے کے واقعات اور کرداروں میں ایک متوازن ربط موجود ہو تو اسے منظم پلاٹ کہا جائے گا۔ کہانی کے واقعات اگر ربط اور ترتیب سے خالی ہوں تو ایسے پلاٹ کو غیر منظم پلاٹ کہا جائے گا۔ اگر افسانے میں ایک مرکزی کہانی کے ساتھ چند اور قصے بھی خاص توازن اور ترتیب کے ساتھ مربوط ہوں تو اس قسم کے پلاٹ کو مرکب پلاٹ کہتے ہیں۔ تو بیٹا یہ منظم پلاٹ، غیر منظم پلاٹ، مرکب پلاٹ، یہ آپ کے MCQs ہیں۔ کردار نگاری ایک کامیاب افسانے میں کردار نگاری کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ افسانے کے کرداروں کو ہمارے گرد و پیش چلتے پھرتے انسانوں کی خصوصیات اور اخلاق و عادات کا حامل ہونا چاہیے۔ اگر کردار مصنوعی ہوں گے تو قاری کو متاثر نہیں کر سکیں گے۔ ایک کردار کو بلا وجہ مثالی کردار دکھانا اور دوسرے کو بلا سبب اخلاق کی پستیوں میں دھکیل دینا بھی افسانے کی ایک بہت بڑی خامی ہے۔ جس طرح عام انسان عادات و طوار میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح افسانے کے کرداروں میں بھی یکسانیت نہیں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر ناپختہ نوجوانوں، پختہ کار اور جہاں دیدہ بوڑھوں، عورتوں اور بچوں میں ان کی فطرت اور نفسیات کے اعتبار سے فرق دکھانا چاہیے۔ منظر کشی حالات و واقعات کی کامیاب منظر کشی افسانے کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ افسانہ نگار کو چاہیے کہ یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے افسانے کا پلاٹ مقامی ماحول سے مرتب کرے تاکہ واقعات کی تصویر کشی میں اس سے کوئی فروغزاشت نہ ہو جائے۔ بعض اوقات افسانے میں غیر ملکی ماحول کی عکاسی کرنا پڑتی ہے۔ اس مقصد کے لیے افسانہ نگار کو متعلقہ ملک کے باشندوں کی معاشرت، عادات و خصائل اور جغرافیائی ماحول سے پوری طرح باخبر ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس غرض کے لیے دوسرے ملکوں کی تہذیب و معاشرت اور جغرافیائی حالات کا مطالعہ از بس لازم ہے۔ اس سلسلے میں غیر ممالک کے لوگوں سے میل جول کے مواقع پیدا کرتے رہنا بھی مفید ہو سکتا ہے۔ مقصدیت ادب برائے زندگی کے مصادق افسانے کا مقصد بہر صورت تعمیری ہونا چاہیے۔ اچھا فنکار وہ ہے جو اپنے قلم کو مقدس ضمانت سمجھے، اسے صحت مند معاشرتی اصلاح کے لیے وقف رکھے اور موقع بہ موقع ملک کی سیاسی، سماجی، اخلاقی، معاشی اور تعلیمی مسائل پر رائے زنی کرتا رہے۔ افسانے کے مراحل اور اجزاء افسانے کے ظاہری اور معنوی خد و خال کی ترتیب، تشکیل اور تہذیب کے لیے افسانہ نگار کو بالعموم ذیل کے فکر مراحل میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ موضوع کا انتخاب زندگی ان گنت موضوعات میں بٹی ہوئی ہے، اس لیے افسانے کے موضوعات بھی بے شمار ہیں۔ اگر افسانہ نگار کو قدرت کی طرف سے دل بیدار اور دیدہ بینا عطا ہو تو موضوع کا انتخاب کوئی مشکل بات نہیں۔ یہ موضوع مناظر قدرت، جاندار اشیاء، حیات انسانی کے مختلف جذباتی پہلوؤں، اس کی سماجی، سیاسی، اقتصادی اور تمدنی زندگی کے مختلف گوشوں سے اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ افسانہ نگار کو صرف وہی موضوع انتخاب کرنا چاہیے جو اس کی افتاد طبع کے مطابق ہو یا جس سے انہیں طبعی لگاؤ اور ذاتی دلچسپی ہو۔ عنوان بعض اوقات افسانے کا عنوان ہیرو یا ہیروئن کے نام پر رکھا جاتا ہے۔ افسانے کے انجام کو بھی ایک حسین ترکیب کی صورت میں زیب عنوان بنا لیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ افسانے کی سرخی قائم کرتے ہوئے موسم یا وقت کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ کبھی پلاٹ کی مناسبت سے کسی شعر کے ایک مصرعے یا مصرعے کے ایک ٹکڑے کو بھی بطور عنوان کے لکھ دیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ افسانے کے مجموعی تاثر کو ذہن میں رکھ کر عنوان قائم کر دیا جاتا ہے۔ تمہید افسانے کے تمہیدی جملوں میں جادو کا اثر ہونا چاہیے تاکہ قاری ان ابتدائی جملوں سے پورے افسانے کے بارے میں گہرا تاثر قبول کرے اور پورا افسانہ پڑھنے کے لیے مضطرب ہو جائے۔ بعض اوقات افسانے کا آغاز کہانی کے کسی آخری یا درمیانی واقعہ سے کیا جاتا ہے، اس سے قاری میں تجسس کا جذبہ ابھرتا ہے۔ کسی مؤثر کردار کے تعارف سے بھی افسانے کا آغاز ہو سکتا ہے۔ کسی دلچسپ اور مؤثر مکالمے کو بھی افسانے کی تمہید بنایا جا سکتا ہے۔ ہر نوع افسانے کی تمہید ایسی مؤثر، جاندار اور مسحور کن ہونی چاہیے جسے پڑھ کر قاری کے آتشی شوق بڑھ اٹھے۔ پلاٹ افسانہ نگار خام مواد کو ترتیب دینے کے لیے واقعات کے ربط و تعلق کے مطابق کہانی کا جو ڈھانچہ تیار کرتا ہے اسے پلاٹ کہتے ہیں۔ افسانے کا پلاٹ ایسے احوال و واقعات اور تجربات سے مرتب کرنا چاہیے جو ہماری زندگی میں آئے دن ہوتے رہتے ہیں۔
زندگی کے روزمرہ واقعات میں کہانی کا چٹخارا اور جذباتی رنگ بھرنے کے لیے افسانہ نگاروں کو عبارت آرائی اور تصنع سے بھی کام لینا پڑتا ہے، ورنہ افسانے اور سپاٹ قسم کے واقعہ نگاری میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ مکالمے۔ افسانے کے مکالموں کا لب و لہجہ سادہ، فطری، برجستہ اور شگفتہ ہونا چاہیے۔ خوشی، غم، حیرت یا غیظ و غضب کے موقعوں پر لہجے کے آہنگ میں موقع محل کے مطابق فرق کرنا لازم ہے۔ بچوں کا لہجہ معصوم اور سادہ، مردوں کا لہجہ موقع محل کے مطابق جاندار، پختہ، سنجیدہ اور بعض اوقات درست مگر تدبر امیز۔ عورتوں کا لہجہ عام طور پر نرم و ملائم اور شفقت آمیز ہونا چاہیے۔ افسانے میں باوقار سنجیدگی کی فضا کو قائم رکھنے کے لیے مکالموں میں تہذیب اور شائستگی کا پہلو نمایاں رکھنا چاہیے۔ کرداروں کا بازاری قسم کے متبذل اور غیر شریفانہ لب و لہجے سے مجتنب رہنا چاہیے۔ ایسی ظرافت جو ابتذال کی حدوں سے دور رہے افسانے کو ناگوار قسم کی سنجیدگی سے محفوظ رکھتی ہے۔ کرائسس یا کشمکش۔ افسانے میں ایک منزل ایسی بھی آتی ہے جب کہانی بعض پیچیدہ مسائل کے گرد گھومتی ہے۔ اس منزل میں افسانہ نگار کو کرداروں کی سیرت کے صحیح خد و خال نمایاں کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس پیچیدہ مقام کو افسانے کی اصطلاح میں کشمکش کہتے ہیں۔ نقطۂ عروج۔ کشمکش کی منزل سے گزر کر کہانی کے واقعات نقطۂ عروج کی فضا میں پہنچ جاتے ہیں اور قاری اس سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ اس موقع پر انجام بالکل غیر یقینی سا ہوتا ہے، اس لیے وہ بڑی بےتابی سے کسی فیصلہ کن موڑ کا منتظر ہوتا ہے۔ اختتام افسانہ۔ افسانے کے اختتام پر کشمکش اور تصادم کی فضا آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے اور افسانہ کاری کے ذہن پر کوئی تربیہ، حزنیہ یا حیران کن اضطرابی کیفیت چھوڑ کر اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ افسانے کا انجام کچھ ایسا فطری انداز میں ہونا چاہیے کہ قارئین کے دل پر محسوس کرے کہ کہانی کا یہ انجام بڑا مناسب اور برمحل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور انجام ممکن ہی نہیں تھا۔ تو عزیز طلبہ، آپ کو یہ سارے افسانے کے جتنے بھی پارٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں، آپ کو پیپر میں امتحانی نقطۂ نظر سے یہ بہت امپورٹنٹ سوالات ہیں آپ کے، اور یہ آپ کو پوچھے جا سکتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے امتحان کی تیاری کرنی ہے۔ شکریہ۔